وجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر صورتیں ابھی ایسا ہی دور گزر رہا ہے کہ یہ صورتیں مکہ کے آخری دور کی صورتیں ہیں۔ وہ جو آخری دور 12 13 11 سال جب مکہ میں گزر چکے تھے، اب سورت النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس میں پوری کی پوری صورت میں شرک کا رد ہے، توحید کا ذکر ہے، اللہ کی انوکھی چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اللہ کیا کیا کام لے رہا ہے اس کا ذکر ہے، پیغمبر کی دعوت کو نہ ماننے والوں پر جو ڈراوے جو سخت نتیجے ہیں ان کا ذکر ہے، حق کی مخالفت کرنے والوں کو شدید ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، وہ عذاب جس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ تو سر پہ کھڑا ہے، دیر تو اس لیے ہو رہی ہے کہ تم میں نبی موجود ہے، تم جو دن رات کہتے ہو عذاب لے آؤ کیوں نہیں لاتے؟ عذاب تو سر پہ کھڑا ہوا ہے، جلدی نہ مچاؤ، وہ تو اتنا قریب ہے کہ ایک پل نہ لگے تم پر چھا جائے، لیکن صرف نبی کی موجودگی کی وجہ سے وہ عذاب تم پر اتر نہیں رہا۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پیچھے جو ہم نے سورہ ہجر پڑھی تھی اس میں قرآن کی نعمت کا ذکر تھا، اور اس میں کائنات کی نعمتوں کا ذکر ہے، پھول، رنگ، خوشبوئیں، پہاڑ، دریا، سمندر، جانور، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، میں نے انسان کو کتنی حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اوقات کیا اس کی، لیکن ہوا خصیم مبین، کتنا جھگڑتا ہے، بات کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، خود کو اتنی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے اور کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن، سورج اور چاند، سب ستارے تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، روشنی تمہیں، علامات تمہاری، مہینوں کا آنا، دنوں کا بدلنا، ہفتے، یہ سب کیلنڈر کے لیے، چاند اور سورج تمہاری صرف اور صرف بھلائی کے لیے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے انسان کے لیے کیا کیا بنا ڈالا، آسمان کے بعد میں نے اس کے لیے زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹوٹ دیا، دریا میں نے جاری کر دیے، قدرتی راستے میں نے بنائے۔ اگر یہ روڈز بھی نہ بنتے، اتنی ڈیولپمنٹ نہ بھی ہوتی، تب بھی لوگ راستوں کو جانتے تھے، تب بھی لوگوں کو پتا تھا گلیاں بازار سڑکیں کون سی ہیں، قدرتی راستے بنا رکھے ہیں۔ سوچیں اگر پوری زمین کی ایک سائڈ پر یوں پہاڑوں کی لائن ہوتی، اس پار جانا کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے لائن میں نہیں بنائے، کہیں اس طرف، کہیں اس طرف، کہیں اس طرف، یہ سب میں نے راستے دینے کے لیے تمہیں ایسا کر رکھا ہے۔ میں نے تمہیں راستے دے دے کر پہاڑ دیے، اور میں نے تمہارے لیے ستاروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر بھی کیا، جو وہ پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، اللہ فرماتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اس رب کے برابر جن چیزوں کو کرتے ہو، کیا وہ جو یہ سب پیدا کرتا ہے، سوال اللہ کا کیا ہے؟ ہر چیز کی نعمت کا ذکر کر کے اس کے برابر کسی کو کیوں شمار کرتے ہو؟ کیا اس کی برابری کرنے کے قابلیت میں تم کوئی ایک بھی چیز پاتے ہو؟ اللہ قرآن میں ایک جگہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی مکھی بھی پیدا کی ہے؟ انہوں نے تو مکھی تک نہیں پیدا کی۔ اللہ بھی کہتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اپنے منہ میں جو ذرہ تمہاری چائے سے، بسکٹ سے لے جاتی ہے، وہ ذرے کو نہیں چھڑوا سکتے، اور تم ان کی پوجا کرتے۔ اللہ کا ایسا انسان کو مثالوں سے سمجھانا، یہ سب کس کی طرف بلانا ہے؟ رب کائنات کی طرف بلانے کے لیے، اور پھر بھی ہم اس کی طرف
اللہ جانتا ہے اپنی مرضی سے ہی جھکتے ہیں، پھر بھی اپنی مرضی ہی سے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے اور وہ خود بھی اللہ کے پاس ہی جانے والے ہیں، ان کو بھی اللہ نے موت دینی ہے اور ان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں جو بھی نازل کیا اسی نے کیا، مگر ایسی باتیں تو بڑی پرانی ہو چکی ہیں۔ ہر بندہ ایک نئی بات چاہتا ہے، نئے طریقے سے سیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری باتوں کو یہ پرانی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یہاں رہو گے۔ اب یہ ہے فلبئس مثوى المتکبرین، کل متکبرین کو پڑھا تھا۔ تم نے جو اللہ کی باتوں کو، کتاب کو پرانا کہا تو اسی لیے کہا نا، تم نئی دوڑ میں لگے تھے، تم نے تکبر کیا تھا۔ اب تکبر کرنے والوں سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے مقابلے میں جنہوں نے رب کو رب مانا، جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاءون، صرف اتنا ہی نہیں کہ جنت ہے، باغات ہیں، نہریں ہیں، ان کے لیے لہم فیہا ما یشاءون، ہر وہ چیز ہے جو ان کے دل پسند کرے، ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو طلب اور جو چاہت کریں گے، وہ منہ سے نکالیں گے وہ بھی ملے گا، وہ دل میں خیال رکھیں گے بس احساس ہی کریں گے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور متقین ہی کے لیے اللہ کی ایسے بدلے ہوا کرتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے یہاں پر لکھا ہے یقولون سلام علیکم، ایک دوسرے کو وہ سلام کریں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں کو سلام کریں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم، رحمان رحیم اللہ خود ان کو سلام کرے گا، اللہ سلام کرے گا۔ سلام میں پہل کرنے والے خوش ہو جائیں کہ اللہ سلام میں پہل کرنے والوں کو بھی سلام کرے گا، اور یہی صفت ہے جنتیوں کی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کر جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ نبی کے ساتھ ہجرت کرنا ایک وقت تھا، اس کے بعد پاکستان کے لیے ہجرت کی گئی، اس کے بعد ملک چھوڑا جاتا ہے اسلام کے نام پر۔ ایک اور ہجرت بھی ہے جس سے ہم تھوڑا بھول بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنے من پسند چیز کو چھوڑ دینا، اپنے دل کے طریقے کو چھوڑ دینا، وہ چیز جس کا عادی ہے بندہ اس چیز کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔ فرمایا نفس کی ہجرت کرنے والا بہترین مہاجر ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے ہجرت کرتا ہے، اپنی ان برائیوں کو جس سے انسان کے دل کو لذت ملتی ہے اس لذت کو ختم کر کے اللہ کی خاطر چھوڑ دینا۔ فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے؟ جو چیز اس دنیا میں ہے ہر چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے، اور وہ جو سایہ ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے صرف تمہارا ہی سجدہ چاہیے، تمہارے دل کی پوری محبت کے ساتھ چاہیے، وگرنہ میرے لیے تو پوری کائنات کی ہر چیز کا سایہ بھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ درخت تنا سیدھا کھڑا ہوتا ہے، سایہ زمین پہ جھکا ہوتا ہے، انسان خود کھڑا ہے اور سایہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تو ہر چیز کا سایہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اگر بندے سے اللہ کو سجدہ چاہیے تو جانتے ہیں کون سا سجدہ چاہیے؟ خوشی اور محبت کا سجدہ چاہیے۔ اللہ کو محبت اور خوشی سے کیا ہوا سجدہ ہی پسند ہے، وگرنہ سجدے کے لیے تو اس کے پاس ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہے، لوگوں کی حقیقت سے اللہ کہتے ہیں تم واقف نہیں ہو۔ لوگوں کا یہ حال ہے اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، میرے لیے بیٹیاں۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جتنی مخلوق ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جو خود نہ چاہیں وہ رب کو دے دیں۔ ہاں اللہ کہتے ہیں ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر ملتی ہے چہرہ غم سے بھر جاتا ہے،
خون کے گھونٹ پیتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، خوشی سے لوگوں کو خبر نہیں دیتا، اپنے لیے بیٹے اور 9 ماہ ماں کیا دعائیں کرتی ہے، بیٹا ہی مانگتی ہے، بیٹی مانگتے تو صرف اس ایک ماں کو دیکھا ہے، وہ بھی کوئی بڑائی نہیں کر رہی جو بیٹی مانگ رہی ہے، بیٹے بہت ہو گئے اس لیے بیٹی مانگتی ہے، کوئی شان نہیں ہے کہ وہ بیٹی مانگ رہی ہے، بیٹی بھی میرے جیسی ماں تب مانگتی ہے جب بیٹے ہو گئے ہیں، اللہ بیٹی دے دے۔ بیٹی کو پہلی دفعہ کون پسند کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے کیسی مثالیں گھڑتے ہیں، اللہ تو ان سب مثالوں سے بلند ہے، اللہ کو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم اللہ سے بیٹے مانگو اور اللہ کے لیے تو اس نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، یہ سب احمقانہ باتیں ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا یہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پانی سے تمہاری مردہ پوری زمین کو زندہ کر دیا، اور تمہارے لیے اس نے مویشی جانور اتارے، اور تمہارے لیے ایسے ایسے جانور پیدا کیے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے خون اور لید، ٹھیک ہے، ان دونوں کے بیچ سے تمہارے لیے سفید خالص پاکیزہ دودھ بنا دیا، وہ ان جانوروں کے بیچ میں میں نے تمہارے لیے پینے کا سامان بنا دیا۔ ایک صرف گائے کو لے لیں، اونٹ کو لے لیں، ایک کسی جانور کو لے لیں، ہر چیز استعمال ہوتی ہے، ان کی کھال استعمال ہوتی ہے، ان کے بال استعمال ہوتے ہیں، ان کے خون استعمال ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز انسان اپنے فائدے میں لے کر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ایک ایک جانور دیا، اس کے اندر اتنے اتنے فائدے دے دیے، اس کی ہڈی سے کچھ بن رہا ہے، اس سے خیمے بن رہے ہیں، لیدر بیگ بن رہے ہیں، اور گوشت سارا تم کھا جاتے ہو، مزے کرتے ہو، سواریاں تم ان پہ کرتے ہو، فائدے تم ان سے لیتے ہو، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنا دیا، اور انہی کے اندر دودھ پیدا کر دیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، فرمایا میں تمہارے لیے کھجوروں کے انگوروں کے باغات بنا دیے، میں نے تمہارے رزق حلال کے لیے بہترین چیزیں پیدا کر دی، اور پھر صرف یہی کچھ نہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور میں نے تو وہ جو چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے نا، اوہا ربکا، تیرے رب نے اس کو وحی کر رکھی ہے، اس کو اللہ نے یہاں پر، اس کا بھی دماغ ہے، اس کا بھی دل ہے، ایک چھوٹی سی مکھی کے پورے اعضاء بنا دیے رب نے۔ یہ جیتا جاگتا انسان 5 فٹ کا بنا کے اعضاء نہیں رکھے، 5 ملی لیٹر کی بھی وہ مکھی نہیں ہوتی، وہ اتنی سی جانور، اس کا دماغ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کی کتنی آنکھیں ہیں؟ مجھے فگر بھول گیا ہے، 100-200 کے قریب اس کی آنکھیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اللہ رب العزت نے ولی کر رکھی ہے، اللہ نے اس کو بتا رکھا ہے تم نے پہاڑوں پر، تم نے درختوں پر گھر بنانے ہیں، اللہ نے ان کو جگہیں بتا رکھی ہیں، وہ انہی جگہوں پر اس کے حکم سے گھر بناتی ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر خود ہی سے کام نہیں کر رہی، اس نے بتائے ہیں طریقے، وہ اسی کے مطابق، وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور جو وہ تمہاری بیلیں چڑھائی ہوتی ہے نا، ان کے وہ رس اور پھول چنتی ہے، رس چوستی ہے، کبھی پھولوں سے، کبھی پتوں سے، کبھی درختوں سے۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر کسی علاقے میں شہد کی مکھیاں چھوڑ دی جائیں اور وہاں پر وہ جڑی بوٹیاں ہوں جو انسان کے لیے فائدے مند ہے، انسان پوری زندگی ان جڑی بوٹیوں کو پیس کے کوٹ کے دوائیاں بنا کر وہ فائدے نہیں لے سکتا۔ اگر اس علاقے میں وہ مکھیاں چھوڑ دی جائیں، ان جڑی بوٹیوں کو وہ مکھیاں رس چوسیں اور پھر وہ اس جگہ شہد بنائیں، تو اس کائنات کا اعلیٰ ترین شہد ہوگا، کوئی بیماری باقی نہ رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کو طریقے بتا دیے ہیں، ثم کلی من کل الثمرات، ہم نے اس کو بتایا تھا ہر پھل سے چوسنا، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ تم اپنے ربی کی ذلولا، سبل ربی کی ذلولا، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، وہ جو موو کرتی ہے نا اور وہ چلتی ہے، بن بن کرتی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس، اللہ کہتے ہیں اس کے پیٹ سے پینے کا مختلف رنگ کا شہد، دیکھیں کتنے رنگ ہیں شہد کے، بیری کا شہد اور ہوتا ہے، دوسرا تیسرا، ہر ایک کے رنگ،
فرمایا رنگ مختلف ہیں، پینے کے ذائقے اور افادیت بھی مختلف ہے، اس کی شفا بھی مختلف ہے۔ بیری کا شہد بہترین ہوتا ہے، شفاء للناس، اللہ کہتے ہیں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں عقل اور فکر رکھنے والی قوم کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو جو سجھا دیا، اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ شہد کی مکھی ٹیم ورک کرتی ہے، اکٹھی مل کے بناتی ہیں۔ کوئی بھی ایک مکھی زندگی بھر لگی رہے تو وہ شہد نہیں بنا سکتی۔ آپ اور میں اپنی زندگی میں کوئی خیر، کوئی فائدہ، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیم چاہیے۔ اکیلا انسان اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں سے جو ہمیں درس دیا ہے، وہ درس یہ ہے کہ وہ مل کے وہ چیز تمہارے لیے بناتی ہیں جو تمہارے لیے فائدے کا باعث ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہد جس چیز کو شہد میں ڈال دیا جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پریزرو ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، وہ کبھی باسی نہیں ہوتی۔ آپ نے دنیا کی کسی دوائی کو، دنیا کی کسی چیز کو، کھانے پینے والی چیز کو شہد میں ڈپ کر کے رکھ دیں، ہمیشہ کے لیے پریزرو ہو جاتی ہے، مہینوں اور سالوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کسی چیز کو سیو کرنا چاہتے ہیں، شہد میں ڈبو کے رکھ دیں، وہ چیز ہمیشہ تازہ و تازہ رہے گی۔ اللہ نے اس کو کیا کیا نہیں بنا دیا، شفا اس میں، ذائقہ اس میں، پریزرویٹو مہنگا ملتا ہے۔ جو ہماری چیزیں کیچپ کی جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اگر اس میں پریزرویٹو نہ ڈالا جائے، اب مجھے آسان اردو میں نہیں آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہی محفوظ کرنے کی کیمیکل ہوتا ہے پریزرویٹو، وہ ڈالتے ہیں تو چیز رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیچپ باہر پڑ کے خراب نہیں ہوتی، اس میں پریزرویٹو ہوتا ہے، اردو میں اس کو کچھ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو پریزرویٹو بنا دیا ہے، جس چیز کو محفوظ کرتا ہے شہد میں تو وہ دو چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کی افادیت، فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے خیر کیسے بنا، اتنی مکھیوں نے مل کر بنایا، یہ ایک مکھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم سب اجتماعی کام کو کرنے کی اہمیت نہیں جانتے، سب مل کے وہ کام کر سکتے ہیں جو اکیلا انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے کسی کو رزق میں فضیلت دی، تم سب میں سے کسی کو رزق زیادہ دے دیا، کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو صلاحیت زیادہ دے دی، کسی کے اندر عقل و فکر زیادہ دے دی۔ اللہ نے سب نعمتیں تم میں بانٹ دی۔ اگر تم بانٹی ہوئی نعمتوں کو اکٹھا کرو تو ایک نمونے کی چیز پیدا کر سکتے ہو نا۔ یہ سب مکھیوں نے مل کے شہد بنا لیا، تم انسان مل کر ایک اعلیٰ نمونے کا کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، اور اسی طرح بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا کیے، انہی بیویوں سے تمہیں پوتے عطا کیے۔ اللہ تمہیں کھانے کو رزق بھی بہترین دیتا ہے۔ پھر کیا یہ سب لوگ دیکھتے جانتے ہوئے بھی کسی باطل کو مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے، فرمایا ایک غلام ہے جو دوسرے دو غلام ہیں، ایک غلام ایسا ہے اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور وہ جو کام کرتا ہے وہ خیر سمیٹ کر نہیں لاتا۔ دوسرا غلام ہے وہ اچھے طریقے پر کام کرتا ہے، کھلے چھپے خرچ کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار ہے۔ بتایا اللہ فرماتے ہیں بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے خیر لاتا ہے، فائدے سمیٹ کے لاتا ہے، ایک غلام ہے جب بھیجو کسی کام سے کام بھی پورا کر کے نہیں آتا بلکہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت وہ حکم دیتا ہے جو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا اللہ کے لیے قیامت کو قائم کرنا اتنا آسان ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ قیامت قائم کر سکتا ہے۔ اللہ ایک پل میں قیامت لانے پر قادر ہے، لیکن وہ تمہیں مہلت دینے کے لیے انتظار میں ہے۔ وہ صرف تمہاری مہلت کے لیے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے وہ پلٹ آئے۔ اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا، اسی کے اندر اللہ نے تمہارے کان، آنکھیں، سوچنے والے دل بنا دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کا باعث بنایا،
جانوروں کی کھالوں سے تمہیں ایسی ایسی چیزیں بنانے کا سامان دے دیا، تم سفر میں اور قیام میں ایسے گھر بناتے ہو جو جانوروں کی پوشاک کے لیے خیمے بن جاتے ہیں، گھروں میں نہیں رہ رہے، سفر میں ہو تو خیمے۔ فرمایا اتنا تمہارے لیے آسانی کر دی، تم اپنے گھر سفر میں اٹھائے پھرتے ہو، خیمے سفر میں لے جاتے ہیں نا اٹھا کے۔ یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کیا، اس نے جانوروں کی اون سے، بالوں سے تمہارے پہننے کے اور کھانے کے برتن اور کپڑے لباس بنا دیے، وہ جو زندگی کی مقررہ مدت تک تمہارے کام آنے ہیں، ہمیشہ نہیں آنے، ہمیشہ نہیں آنے۔ پھر ہمیشہ رہنے والی کیا چیز ہے؟ انسان کے اچھے اعمال، وہ ہمیشہ رہ جانے ہیں۔ اس زمین کے ٹکڑے پر جو چیز قائم رہتی ہے نا، وہ اچھائیاں اور نیک عمل ہیں۔ بندہ مومن دنیا سے جا چکا ہوگا اور وہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور اس کی اسی طرح نیکیاں جا رہی ہیں، نیکیاں خیریں پہنچ رہی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں بندہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کا نامہ اعمال ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ وہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ وہ تیسرا نامہ اعمال ہے۔ ایک نامہ اعمال جو میرے ماں باپ کے رشتے میں مجھے ملا، جیسے وہ تھے وہ خوبیاں خامیاں، اور دوسرا نامہ اعمال جو میں نے ہوش و حواس میں جو کیا وہ سب کچھ۔ تیسرا نامہ اعمال جو میں مرنے کے بعد اسی لمحے فرشتے اٹھا کے کھول لیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ اس کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ سب اس بندے کی نیکیاں یا برائیاں بنا کر اس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت سی چیزوں کو پیدا کیا، سائے کا انتظام کیا، درختوں کو بنایا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی، لمبے لمبے سفروں میں غار بڑے کام آیا کرتے تھے انسانوں کے رہنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس بنا دیے، لون کی ورائٹی کا پتہ ہے نا ہم سب کو، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ فلاں کپڑا پہنے بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، فلاں پہنے بڑا سکون دہ ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ سردی کی پوشاک بنائی، اس کے علاوہ جنگ کے لباس بھی تمہارے لیے میں نے بنائے۔ اللہ یہ سب کچھ دے کر کہتا ہے وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ تسلمون، تسلمون کا ترجمہ یہاں مسلمان نہیں کیا ہوا، یہاں فرما بردار لکھا ہے۔ میں نے مسلمان کہا، ہم مسلمان ہی تو پہلے درجے کے نہیں بنے ہوئے۔ مسلمان کا معنی فرما بردار، سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین۔ یہ جو ہم نے نام بنا رکھے ہیں نا، یہ نام اللہ نے نہیں رکھے۔ قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین، امت محمدیہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ یہ کتنی نعمتیں میں نے گنی، ابھی میں بہت شارٹ پڑھ رہی ہوں، بہت مختصر پڑھ رہی ہوں، میں 10 میں سے دو چیزیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ وہ بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تم پر اللہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ کہاں بڑی بڑی باتیں، کہاں ایمان والے، کہاں متقین، کہاں محسنین، کہاں تقوی والے، رب کے قریب لوگ۔ اللہ تم کہتا ہے مسلمان تو بن جاؤ، اس کی فرما بردار ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ ہیں کہ منہ موڑتے ہیں، اے نبی رحمت تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ اے نبی ان پر دل نہ میلا کیا کر، ان کے لیے غم نہ کیا کر، ان کو درست کرنا تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تیری ڈیوٹی پہنچا دینا، بس تو ان کو سناتا ہے، پہنچاتا ہے۔ اللہ ان کی امت کے اندر سے گواہ کھڑا کرے گا، اللہ ان کی ہر چیز کو ان پر گواہ بنا دے گا، تو پیغام پہنچا کے بری ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اپنی امت پر، اپنے نبی پر بوجھ نہیں ڈالا، وگرنہ اپنا بچہ نہیں درست کر پاتا انسان، اپنی اولاد نہیں درست کر پاتا۔ اگر اللہ یہ ڈیوٹی لگا دیتا تو کون آج کامیاب ہوتا؟ اللہ نے فرمایا قرآن سناؤ اور اپنے راستے پر اللہ کی فرما برداری میں چلتے رہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ، اللہ کہتے ہیں وہ ساری باتیں جو تمہارے بارے میں یہ کرتے ہیں نا، میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، اس کی زبان کیسی ہے، یہ طریقہ کیسا ہے، اور یہ ہمیں ہدایت دینے چلا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ باتیں تیرے بارے میں کرتے ہیں میں سب جانتا ہوں۔ جو تجھ پر الزام لگاتے ہیں
کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہے اس نے کسی ٹیچر سے تو پڑھا نہیں ہے، کوئی استاد تو اس کا ہے نہیں، یہ جاتا ہے کسی دور کی بستی میں، وہاں ایک آدمی ہے بہت بڑا بزرگ ہے، اس سے ملتا ہے، اس سے کہانیاں سن کے آگے ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ باتیں دکھ دیتی ہیں، جتنے الزام تم پر لگتے ہیں یہ سب میری نظر میں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہیں جو تیری بات مانتے ہیں، صرف وہی اللہ والے ہیں۔ بقایا جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب، فرمایا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک بستی تھی، امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اللہ نے خوب رزق دے رکھا تھا، ان نعمتوں کا انہوں نے ناشکری کرنی شروع کر دی، بڑا کچھ تھا، مال تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، فراغت تھی، ان کو کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے اچانک ناشکری شروع کر دی، اللہ کی ناشکری۔ تب اللہ نے ان کے رہنے والوں کو ان کے اعمال کا ایسا مزہ چکھایا، بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چکھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے رسول آیا، انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، اللہ نے ان کو عذاب دیا اور وہ ظالم ہو گئے، ان کو پکڑا اور سوار ہستی سے نکال دیا۔ ایسے لوگوں کی کہانیاں اللہ تمہیں کیوں سناتا ہے؟ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر جو یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا۔ وہ کس نے حرام کی تھی؟ کسی نے دیکھا کہ نبی دودھ نہیں پی رہے، نبی یعقوب، انہوں نے خود پر خود ہی دودھ حرام کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ چربی جو ہے وہ ہمارے بڑے مطلب کوئی چربی نہیں کھاتا، ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا یہ بزرگ نہیں کھاتا، چربی خود پر حرام کر دی۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے جو کچھ خود پر حرام کیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے برا عمل کیا اور وہ اس کام کے عادی ہو گئے، کل کو اللہ سے منسوخ کر دیا، دوگنی سزا پائیں گے۔ جتنی معاشرے میں بدعات ہیں، جتنی معاشرے میں رسومات ہیں، اللہ ہم سے بری ہے، اس کا رسول اس سے بری ہے، کتاب و سنت اس سے بری ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہاں درج نہیں ہیں۔ لوگوں نے بڑوں کی دیکھا دیکھی، کالا کپڑا نہیں پہنتے، فلاں کام نہیں کرتے، ہاں جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، ابھی رات کی بات ہے، ہر وہ بات، ہر وہ طریقہ جو سنا سنایا، کتنا ہم سب کو یہ بات بری لگتی ہے کہ وہ جوتا پہن کے نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آج کی ہماری بیٹی کو جوتا پہن کے نماز ہوتی ہے؟ جوتا گندا، گندے سے کیا مراد ہے؟ مٹی ریت یہ گندے نہیں ہوتے۔ اگر گندگی ناپاکی لگی ہے تو آپ نے طریقہ بتایا، جوتے کو زمین پہ رگڑ لیں اور نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، آسمان سے فرشتہ آیا، مسجد میں تھے، فرمایا اپنا جوتا اتار دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا، صحابہ حیران ہو گئے کہ آسمان سے یہ حکم آیا کہ جوتے میں نماز نہیں ہوگی، فرمایا نہیں، مجھے فرشتہ نے بتایا تمہارے جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی واضح لگی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور واضح نہیں ہے تو نماز ہوگی، چاہے مٹی سے بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور رگڑنے کا حکم ہے، فرمایا نماز سے پہلے جوتے کو رگڑ لیا جائے اور پھر اس میں نماز پڑھی جائے۔ اب جو بدعات ہیں، جتنی رسومات ہیں، بات میں یہ کر رہی تھی، آج یہ نہیں پتا امت مسلمہ کو کہ جوتے میں نماز ہو جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں پتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ہل رہے ہیں، حدیث آتی ہے اگر نماز میں تم اوپر کی طرف دیکھو تو ممکن ہے اللہ تمہاری بصارت کو واپس نہ دے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، نماز میں آپ اوپر دیکھتے ہو، نظر اوپر جاتی ہے، ممکن ہے اللہ تمہاری آنکھیں وہیں چھین لے، بینائی چھین لے۔ ادھر ادھر دیکھنا نماز میں اتنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ جوتے میں نماز نہیں ہوتی، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، یعنی ہر چیز دین کی عجیب صورت اختیار کر چکی ہے۔ آج وہ دور آ چکا ہے، درست غلط ہو چکا ہے، غلط درست ہو چکا ہے، نماز میں ہلتے رہنا، ہلتے رہنا،
اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کو، نماز کو ادھورا پڑھنا کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ پرواہ ہے کہ نماز میں کوئی رکن ادا نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے کسی کی ٹانگ میں درد ہے، اسے صحیح رکن نہیں ہو رہا، عجیب طرح کے معاملے ہیں۔ یہ آیت یہی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، لوگوں نے لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنے اوپر چیزیں حرام کر لی تھی، آج حلال حرام ہو چکا اور حرام حلال ہو چکا۔ فرمایا لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا، اللہ نے ایسی چیزیں یہودیوں پر بھی نازل نہیں کی تھی، اللہ نے عیسائیوں کی کتاب میں بھی غلط چیزیں نہیں اتاری تھی۔ سنو لوگو، ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار یکسو تھے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ہم نے اپنے نبی ابراہیم کی طرف وحی بھیجی اور اپنے نبی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کو بھی کہا کہ تم ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ابراہیم کے طریقے پر چلو، کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ توحید والا تھا، توحید والا طریقہ تھا، ساتھ ہی جہالت کا ذکر، ساتھ ہی توحید کا ذکر، کیونکہ جہالت اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ میرا باپ کیا کرتا ہے، میرا بڑا کیا کرتا ہے، اس کی تو سوچ شروع اس جگہ سے ہوتی ہے، میرا رب کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا حکم دیتا ہے۔ اس کا آغاز، اب اللہ کے ناموں میں ہم یہ نام بھی تو پڑھتے ہیں نا، هو الاول والآخر، اور ہم اللہ کو اول سمجھتے ہیں۔ جس دن اسلام کی باری آئے گی اس دن دیکھیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اور صرف وہ لوگ جو احسان کا عمل کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کا ساتھ چاہتا ہے وہ متقی بن جائے، محسنین بن جائے۔ اللہم اجعل کلنا منہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل۔ تھکے تھکے لگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، وہ دور کی مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ، جس کے ماحول کو اللہ نے برکت دی ہے تاکہ اسے کچھ نشانیاں اور نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں صرف اللہ ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نام ہے سورت کا بنی اسرائیل، اور پہلی آیت میں کیا ذکر ہے؟ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر، معراج کا واقعہ۔ معراج کے واقعے کو تھوڑا سا میں ذکر کروں گی، اور جو اس پر اعتراضات ہیں اس کو میں زیادہ بتاؤں گی تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو دین کے اوپر لگے دھبوں کو اتارنے والے ہوتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں پورے قرآن میں اس ایک آیت میں ذکر ہے، بس اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی قرآن میں، لیکن احادیث میں اس کا پورا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ پورا واقعہ احادیث سے ملتا ہے۔ کم از کم 25 صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے، کم از کم 25 صحابہ نے، جن میں حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن سعصہ، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ 25 کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بھی، بھی سب بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ کس وقت میں اتری تھی۔ ابھی میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، سورہ ہم نے کون سی پڑھی ہے بنی اسرائیل سے پہلے؟ ابراہیم کے بعد ابھی سورہ نحل۔ سورہ نحل بھی اسی دور میں اتری تھی، اس کے فوراً بعد سورہ جو ہے بنی اسرائیل اتری۔ یہ آپ کی ہجرت سے 1 سال پہلے مکی زندگی کا 12واں سال تھا، 12واں سال۔ وہی غموں کی شدت اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اس دوران یہ سورت اتری۔ لوگ تو قریش مکہ پہلے ہی مرے پڑے تھے کہ اس نبی کو کچل دیں، اور اوپر سے یہ کارنامہ سر انجام پا گیا۔
آپ معراج کا سفر کر کے آ گئے. جب آپ ان حالات میں معراج اللہ رب العزت نے آپ کو کروائی تو اس حالت میں وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ ایسی کوئی بڑی بات یہ بتا نہیں پایا جو لوگوں کو ظاہر ہو جائے. اب جب اس نے یہ معراج کا ذکر کیا تو لوگوں کے لیے ان کو اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا. کہتے ہیں تو کہانی گڑھ لایا. ہم روز نشانی مانگتے تھے نا, دے نہیں پایا تو کہانی گڑھ لایا. دیکھو یہ بندہ کہتا ہے میں نے آسمان دیکھا, دیکھو یہ بندہ کہتا ہے میں نے جنت دیکھی, دوزخ دیکھی. رسوائی کرنے والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صورتحال تھی, سب لوگ گواہ تھے کہ آپ نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا, آپ بیت المقدس نہیں گئے. جب گٹے بنا بنا کر یہ لوگ آتے, اور جو لوگ سفر شام سفر عراق کر چکے تھے, فلسطین کے آنے جانے والے تھے, انہوں نے ان لوگوں کو بلایا اور نبی کے سامنے بٹھا دیا. کہنے لگے یہ کہتا ہے نا میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, اس سے پوچھو اس کے مینار کتنے ہیں, اس سے پوچھو دروازے کتنے ہیں, اس سے پوچھو کھڑکیاں کتنی ہیں, میناروں کے جو شیڈز اور جو آنے والی دیواریں ہیں ان کے رنگ کیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی بتا دی. ہر سوال کر کے, ہر چیز کو جان کے, پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے, پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تفصیل بتاتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے, ایک رات جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. وہاں جا کر سب سے پہلے آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی. پہلے آپ نے سفر کیا زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا. کہاں سے کہاں تک؟ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا. وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی براق پر ہی گئے تھے. وہ جو آسمان سے سواری آئی تھی اسی براق پر گئے تھے. جب آپ نے نماز ادا کر لی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل عالم بالا کی طرف لے کر چل پڑے. وہاں جا کر مختلف طبقات سماوی, ایک آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, تمام آسمانوں کے جتنے اندر موجود روحیں تھی انبیاء کی, ان سب سے ملاقات ہوئی. آخر کار ان تمام ملاقاتوں کے بعد انبیاء سے ملتے ہوئے میں بہت مختصر ذکر کرتا ہوں, صرف اس پر جو اعتراض ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کروں گی. جب آپ بلندیوں پر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے, اس حضوری کے موقع پر سب سے اہم چیز جو آپ کو دی گئی وہ 5 وقتہ نماز تھی. نماز کی فرضیت کی گئی. اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف دوبارہ آ گئے. آسمان سے جو اترے تھے, چڑھے تھے تو کہاں سے چڑھے تھے؟ بیت المقدس سے. بیت اللہ سے نہیں گئے, واپسی بھی سیدھے بیت المقدس ہی آئے. اترے بھی وہیں پر بیت المقدس, وہاں واپس اترے, اور وہاں اترنے کے بعد آپ کو دوبارہ مسجد حرام کی طرف لایا گیا. اس سلسلے میں بہت سی روایات یہ واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ کی بھی سیر کرائی. اور تمام روایات سے پتہ چلتا ہے دوسرے دن جب آپ نے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا تو آپ کا بہت مذاق اڑایا گیا, یہاں تک کہ بڑے بڑے ایمان والے بھی ہل کے رہ گئے. ایک بار ان کی بھی منہ میں انگلیاں چلی گئیں کہ یہ نبی کیا کہہ رہا ہے. انہونیاں اور معجزات پتہ ہے کب انسان کو سمجھ آتے ہیں؟ جب اللہ کے 99 نام سمجھ میں آتے ہیں, جب اللہ کی وسعت اور حقانیت اور بڑائی, اس کی متکبر, اس کے جبار ہونے کی, نافذ کرنے کی, عمل کرنے کی, اس کی ملکیت کی سمجھ آتی ہے. تو ایمان والے بھی ہل کے رہ گئے اور ان کی بھی پریشانی اور غم پھیل گیا. اس سفر کی کیفیت پہ اب جو اعتراضات ہیں, واقعہ تو اتنا سا ہے, بات ختم. آپ کو اللہ نے آسمان کی سیر کروائی, اپنے روبرو کھڑا کیا, سدرۃ المنتہا تک گئے. تفصیلات تو انگنت ہیں مگر واقعہ اتنا سا ہے. اب اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں خواب میں تھا, کچھ کہتے ہیں بیداری میں وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ نے اس کو منکشف کر دیا تھا. یہ سب غلط باتیں ہیں. مستند روایات سے یہ بات واضح ہے. سب سے بڑی بات یہ قرآن کی آیت ایک ہے, اتنے لفظ میں ہر چیز ہے. سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ, بے عیب ہے وہ ذات.
جو نقص اور کمی سوچتا ہے نا بندہ کہ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تو بے عیب ہے اس بات سے. اللہ کے لیے ناممکن کو ممکن کرنا مشکل نہیں ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے اسرار عبدی، اس نے سیر کروائی. سیر باڈی کے ساتھ ہوتی ہے، روح کے ساتھ نہیں ہوتی، خیالات کے ساتھ نہیں ہوتی، خواب میں نہیں ہوتی. اللہ نے سیر کرائی، فزیکلی سیر کرائی. کرانے کے لیے لفظ سیر استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہ دلیل ایک آیت نہیں پوری کی پوری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جسمانی روحانی مکمل سیر کروائی. اور اس کے بعد اللہ کی تمام کمزوریاں، اگر کوئی بندہ یہ خیال کرے تو وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. اللہ اپنے بندے کو لے گیا اور اپنے جسم کے ساتھ لے کر گیا. اس کے بعد لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی آسمان پر بلا کر ملاقات کرنے کی؟ اللہ ہر جگہ کیسے موجود ہے؟ اپنے علم کے ساتھ. اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ 6 دنوں میں دنیا کائنات کو ترتیب دے کر آسمانوں کے اوپر واپس چلا گیا. اللہ کا عرش کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ اسی جگہ پر ہے. لیکن باقی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی خبر میں ہے. لہٰذا اس کا یہ جواب ہے. دوسرے یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ دوزخ اور جنت کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا تو اس دوران وہاں پر جو سزائیں ہوتی دیکھی، تو سزائیں تو قیامت میں ملی ہیں. لوگ تو بھی وہاں گئے نہیں، نبی نے سزائیں کیسے دیکھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف اس جواب میں یہ باتیں دی جا رہی ہیں. یہ باتیں ہر جگہ اللہ قرآن و حدیث میں بیان کر رہے ہیں. تمام انسان ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مقام سجین میں یا مقام علیین میں. اللہ کے بندوں، روحیں تو پہلے اپنی سزا کو پا رہی ہیں، روحیں تو اپنے مقام تک پہنچ رہی ہیں، روحیں تو جنت کی خوشبوؤں کی سیریں کر رہی ہیں. وہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا، ایک عورت فرعون کی ماشطہ تھی. ماشطہ عربی میں کہتے ہیں پالر والی کو، وہ اس کے بال بناتی، اس کا سنگھار کرتی تھی. ماشطہ اس کے محل کے پاس سے گزرے، تمام جنت کے اندر سے گزرے، اور خوشبو بہترین کہاں سے آئی؟ ایک پالر والی کے محل سے خوشبو آئی. اللہ کے نبی نے سوال کیا یہ کس کے محل سے خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا ایک ماشطہ کا محل ہے، اور وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے دی، اس نے بسم اللہ پڑھی تھی. وہ کہنے لگی یہ کون ہے جس کے نام سے شروع کر رہی ہو؟ عربی ان کی زبان تھی، بسمی شروع کرتی ہوں نام کے ساتھ، اللہ اللہ. کہتی اللہ کون ہے جس کے نام سے شروع کر رہی ہو؟ اس نے یہ نہیں کیا کہ میں ڈر جاؤں، چھپا لوں، میں بتاؤں ہی نہ. کہ میں لگی میں بتاتی ہوں اللہ کون ہے. بس پھر اللہ کا تعارف کروانا تھا تو خود کو مصیبت میں ڈلوانا تھا. اس نے اللہ کا تعارف کروایا تو وہ چیخ پڑی، سیدھی اپنے باپ کے پاس گئی، کہنے لگی میرا رب، میرا باپ رب ہے. انا ربکم الاعلی. اس نے کہا نہیں، تو اعلیٰ رب نہیں ہو سکتا، اللہ اعلیٰ رب ہے. اس نے بھرے دربار میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا. اس کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا، درمیانہ بیٹا، ایک دودھ پیتا بیٹا اس کی گود میں تھا. اس نے بڑی ٹل لگائی، یہ اسلام کو نہ اس نے چھوڑا. تو کہنے لگا ایک دیگ جلاؤ، خوب خوب پکاؤ، کوئلے کی طرح بنا دو. اس میں اس کا بڑا بیٹا ڈالا گیا. روتی تڑپتی رہی. اس نے کہا آخری لمحہ ہے، بچے کی جان بچا دوں گا، تمہیں اتنا مال دوں گا، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. اپنی زبان سے بھری محفل میں میری رسوائی نہ کرو، کہہ دو کہ تو ہی رب اعلیٰ ہے. پورا بیٹا چل گیا دیگ میں بھون کے. دوسرا بیٹا ڈال دیا گیا. بہت دل کڑا، آنسو بھی نہیں آنے دیے، تڑپتی رہی اندر سے. جس وقت ظالموں نے بچہ سینے سے کھینچا، اس وقت کہتی میرا دل حلق میں آ گیا، میرے سے برداشت نہ ہوا. وہ بچہ بول پڑا، کہتا ماں صبر کر لے، صبر کر لے، اس دیگ کے پار ہی جنت ہے. وہ خود بھی جل گئی، بچے بھی جل گئے، اور اس کے خوشبو جو محل سے آ رہی تھی، نبی کو اس خوشبو پہ سوال کرنا پڑا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی کیا. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ شاید یہ خواب تھا.
آپ کو آپ کے نبی سے متعلق جو باتیں ہیں ان کا کم از کم اتنا علم ہو کہ یہ کیا درست ہے اس میں اور کیا غلط ہے، اور قرآن کیا بتاتا ہے۔ دراصل اس سارے اعتراض علم کی گہرائی کی کمی کی وجہ سے، جو اعتراض کرتے ہیں ان کو علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہنے لگے سزا جزا پہلے کیسے مل گئی؟ تو اللہ نے کب یہ کہا ہے؟ اللہ نے نہیں کہا کہ جسم تمہارے قبروں میں ڈال دیے جاتے ہیں، روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں، روحیں تو اپنے مقام پر چلی جاتی ہیں، لہٰذا یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اسی طرح ساری کائنات کو اللہ بیک وقت دیکھ رہا ہے، لیکن پوری کائنات مل کے اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ ہر وہ بات تم پر آج واضح نہیں کر سکتا کیونکہ تم اس کے علم کو جان نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا تمہیں میری آنکھوں میں وہ قوت نہیں دی جو تم اللہ کو دیکھ سکو۔ جو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جو برزخ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، جو جنت اور دوزخ کی گہرائی کو سوچ نہیں سکتا، تو اس کو کہاں سے اتنی عقل آ جائے گی کہ وہ اللہ کی بڑی بڑی باتوں پر اعتراض کرے اور اس کو سمجھے۔ اللہ میرے کس اعتراض کا جواب مجھے نہیں دے سکتا؟ چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، کہاں اللہ اتنی سی بات بھی، لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں نبی پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اللہ معجزہ نہیں دکھا رہے، اللہ کہتے جاؤ جو مرضی کر لو، نہیں معجزہ دکھاتا، اللہ کو تمہارا ایمان ہی نہیں چاہیے جو معجزہ لے کر آنے والا ہے۔ دوسری طرف صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی یقین کے لیے، ہمارے دل کی تشفی کے لیے اللہ کے نبی ہمیں کھانا، جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کی تصویر سنوایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی زمین کے ذرے، ریت اور کنکریاں زمین سے اٹھا کے نا نبی سے تک حکم دیتے اور وہ بول پڑتی اور وہ تسبیح کر رہی ہوتی، ہم ان کی تسبیح اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ کیا یہ معجزات نہیں ہے؟ نبی معجزہ پل پل دکھانے پہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے اتنی قوت دے رکھی تھی، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب کے سامنے بڑی ہیبت، بڑی عظمت کر کے لوگوں کو اپنے آگے جھکائے۔ لیکن جو ایمان اس واقعے سے اس وقت یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ اللہ کی یہ باتیں جس کی سمجھ میں نہیں آتی نا، اس کو اللہ اس طرح سمجھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو یہ صرف نبی پر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی معلومات اپنے بہت سے نبیوں کو دے رکھی تھی، بہت سے نبیوں کو۔ ابراہیم کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بڑی قدرتیں سمجھا دی تھی۔ کیسے سمجھائی تھی؟ غور و فکر کرتے رہے، مانگتے رہے، اور پھر وہ واقعہ یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے موت کیسے آئے گی تو زندہ کیسا کرے گا؟ اللہ دکھا۔ اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے اطمئن قلبی، اللہ ایمان پورا ہے، صرف دل کا اطمینان چاہیے، اللہ نے دکھا دیا۔ 4 پرندے، فرمایا اس کی دم، اس کی سر، اس کے پر کاٹ کاٹ کے مکس کر دو، کبوتر کو طوطے میں، طوطے کو بلی میں، کوے میں مکس کر دو، پھر الگ الگ 4 پہاڑوں پہ رکھو، صرف آواز دو، ان کے نام رکھ لو، فسرہن، ان کی صورتیں پہچان لو، ان کے نام اپنے دل میں رکھ لو۔ طوطے کو طوطا کہہ کے پکارو، کبوتر کو کبوتر، کہیں سے اللہ پرندے کا پر اٹھائے گا، کہیں سے ٹانگ اٹھائے گا، کہیں سے سر اٹھائے گا، ود ان سیکنڈ۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے ایک آواز دی اور وہ بولتے ہوئے اسی وقت میرے پاس آ گئے۔ اللہ رب العزت جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اللہ اس کے دل اور دماغ کو بند کر دیتا ہے، وہ اور ہی غم میں ڈوبتا رہتا ہے، وہ اور ہی اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جو مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کہتے تو نے سمجھا میرا رب یہ کرنے کے قادر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ اور ہی بند کر دیتا ہے۔ انا بظن عبدی، میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب کوئی اللہ کو طاقتور سمجھ کے اس کی طاقت سے اس کو طلب کرتا ہے، اللہ اس کے لیے طاقت کے رستے کھول دیتا ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ میرے ہاتھ، میری قوت، میرے ایمان، میرا دل، میرا دماغ، اس کو درست ہونے کی ضرورت۔ پھر سارے راستے اسی طرف چلیں گے جہاں ہم اللہ سے مانگیں گے۔ پوری کی پوری سورہ بنی اسرائیل اب جو آگے چل رہی ہے، سارے کا میں نے مطالعہ کیا اور الحمدللہ مجھے اس میں سے جو خلاصہ ملا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے سامنے پوری بنی اسرائیل کی زندگی رکھ دیتا ہے اس میں۔
اللہ کہتا ہے لوگوں بنی اسرائیل نے یہ گناہ کیا، یہ سزا پائی. اور صرف ایک قوم تھی بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، حضرت یوسف کی قوم بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم کی قوم بنی اسرائیل، حضرت اسحاق کی قوم شعیب، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، یہ سب بنی اسرائیل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے تو بنی اسرائیل ہیں. بچیاں سوال کرتی ہیں اتنا بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں، اتنا مسلمان پہ ذکر سارا بنی اسرائیل کا ہے. ایون دین کے ایک سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ نے اس میں منظر بتائے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی جب ان کو بلند کیا، انہوں نے بلندیوں میں کیا کرتوت کی. میں نے ان کو بادشاہ بنایا. حضرت داؤد کی قوم بنی اسرائیل ہے، حضرت سلیمان کی قوم بنی اسرائیل ہے. میں نے ان کو بادشاہ وقت دیے. نبی بھی بادشاہ تھا اور ان کے لیے کیا اکٹھا کر دیا؟ دین دنیا اکٹھی کر دی. یعنی بادشاہ ہے اور نبی ہے. علم بھی وہی دے رہا ہے، ملک بھی وہی دے رہا ہے، بانٹ بھی وہی رہا ہے. ہر چیز میں نے ان کے خاندان کے اندر ہی اکٹھی کر دی. انہوں نے میری فرمانبرداری نہیں کی. پھر اللہ نے وہ سارے حملے بتائے. بخت نصر کا حملہ، پیٹرس کا حملہ. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے فارس سے ان کو ختم کیا، میں نے ایران سے، روم سے ان کو ختم کروایا، میں نے ان کی سلطنت کو ختم کیا. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہتے ہیں پھر 100 سال گزرے، پھر ان میں سے کسی ایک نبی نے آ کر ان کو جگایا، ان کو ہوش آئی. ان کے کچھ بزرگ تھے، انہوں نے اپنی قوم کو احساس دلایا کہ ہماری بقا نہیں ہے اگر ہم نے اب اپنے دوبارہ گرجے دوبارہ آباد نہ کیے، اپنے گھروں کو بیت المقدس کو آباد نہ کیا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے پھر علم پکڑ لیا، پھر علم کے راستے پہ چلے، پھر میری عبادت کو آئے، میں نے تو بھی بلند کر دیا، پھر ترقی دی. پھر 100 سال نہیں، تقریباً 75 سال گزرے، دوبارہ انہوں نے جو وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں آج اگر بنانے والا قائد اعظم پاکستان کی اس حالت کو دیکھ لے، حکومت کے فسادات دیکھ لے، تو اس کے دل کی کیا حالت ہو. میں نے یہ زمین اس لیے کے لیے اکٹھی کی تھی، اس لیے پاکستان مانگا تھا، اور یہ طلب تھی میری جو یہ کر رہے ہیں. اور آج 75 سال پاکستان کو ہو گئے، ہم نے اس کا کیا حال کیا. جب کوئی زمین کی نہ قدری کرتا ہے اللہ زمین چھین لیتا ہے. وارث وہ ہے نا. پوری بنی اسرائیل میں مجھے ورثہ ہی نظر آیا. آج وارث کو پڑھ رہی تھی تو لگتا تھا پوری بنی اسرائیل میں ورثہ ہی ہے. جو اللہ کہتے ہیں جس چیز کی قدر نہیں کرتا میں چھین لیتا ہوں، جو جس چیز کی صحیح حق ادا کرتا ہے میں اس کو بقا دے دیتا ہوں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم خیر بھلائی کے کام کرتے ہو تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، اللہ کو کیا دیتے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برا کرتے ہو فَلَهَا، تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، اللہ کو کیا بگاڑتے ہو. تمہاری اچھائی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تمہاری برائی سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. لہذا یہ سب بندے کی اپنی ذات کے لیے ہے. انسان تو ایسا ہے جو اللہ سے بھلائی تو کیا برائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے. فرمایا کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، بد دعا نہ کرو. ایک دن میں نے آپ کو ایک منظر بتایا تھا، جب انسان کے منہ سے گالی نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے. کتنی بچیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ فلاں بندہ ہے بڑی زیادتی کرتا ہے اور پھر بد دعا دیتا ہے. میں اس کی بد دعا سے ڈر جاتی ہوں. اللہ کرے اس وقت کو سن رہی ہوں سوال کرنے والیاں، کسی کی بد دعا سے نہ ڈرو. بد دعا منہ سے نکلتی ہے اسی وقت. آپ کو پتہ ہے لعنت کے سلسلے میں آپ کو بات بتائی تھی کہ لعنت چلتی ہے، سفر کرتی ہے، فرشتہ لے کر اس بندے کے سامنے جاتا ہے. لعنت کہتی ہے یہ اس کا مستحق نہیں ہے. بد دعا سفر کرتی ہے، وہ پاتی نہیں ہے، اس میں برائی نہیں پاتی، وہ اسی وقت کہتی ہے اللہ کہاں جاؤں. اللہ کہتے ہیں اپنے ڈالنے والے پر واپس چلی جاؤ. بد دعا سے ڈرو. کس کی بد دعا سے ڈرو؟ جس پر تم ظلم کرو. اگر میں نے زیادتی کی ہے پھر کوئی بد دعا دے گا، پھر تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی تو ہاں بھی لگ جائے گی، پھر تو اس کی ہاں بھی لگ جائے گی، وہ منہ بھی نہ کھولے. اور اگر وہ بد دعائیں دے وہ تو آدھی مجرم ہے، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. کسی کی بد دعا تمہارا بگاڑ نہیں سکتی. یہاں اللہ نے فرمایا انسان تو اتنا جلد باز ہے، وہ خیر کو مانگنے میں جلدی کرتا ہی ہے نا، برائی مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے. غصے میں بد دعائیں اپنے لیے،
میں مر جاتی، میرے ساتھ ایسا ہو جاتا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ فرمایا انسان جلد باز ہے، لہٰذا جلد بازی سے بچو اور اپنے آپ کو صرف اللہ کے قاعدے اور کلیے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ پھر اللہ نے آخر میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر 14 انسٹرکشنز دے دی، 14 ہدایات۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تین چیزیں انسان کو جنت میں تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ کی نظر رحمت بھی نہیں ہوگی۔ والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت۔ نمبر 3، دیوس۔ دیوس جانتے ہیں کون ہے؟ سورہ نور میں جانیں گے۔ دیوس وہ انسان ہے جس کی بیوی، جس کی بہن، جس کی بیٹی بے پردہ پھر رہی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہ تینوں کو جنت نہیں ملنے والی۔ تیسرے نمبر پر رشتہ دار کو اس کا حق نہ دینے والا، مسکین کو، مسافر کو اس کا حق نہ دینے والا۔ نمبر 4، فضول خرچی کرنے والا۔ نمبر 5، رشتہ دار، ضرورت مند اور مسکین سے منہ پھیر کے چلنے والا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ضرورت مند رشتہ دار کو کچھ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، نہ دینے پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ پکڑ پتہ کس بات پر ہوگی؟ اس کو برا جواب دینے پر، سختی سے پیش آنے پر۔ کچھ نہیں دینا، دل کی تنگی تو لکھی جائے گی، بخل تو لکھا جائے گا، لیکن جو جواب منہ سے سخت دیا یہ نافرمانی ہوگی۔ فرمایا اچھے بھیک مانگنے والا بکاری ہے نا گلی میں، اس کو نہیں دینا، اس کو لعنت نہ ڈالو، دھتکارو نہ، اچھے طریقے سے کہو کہ میں نے کچھ نہیں دینا، بات ختم۔ کوئی تمہارا کیا کر لے گا؟ کوئی گریبان پکڑ لے گا کیوں نہیں دیا؟ لہٰذا بے شک نہ دو مگر برے بول نہ بولو۔ اسی طرح فرمایا بخل نہ کرو، درمیانہ روی سے رہو، نہ خرچ میں زیادتی کرو نہ بخل کے اندر آؤ۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تمہیں بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں۔ اگر تم زندہ جی رہے ہو نا کھا پی کے تو وہ بھی جی لے گی۔ نمبر 8، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں زنا کا نہیں حکم، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنا ایک ایسا بدفعل عمل ہے، اس کو تو آج کی قوم برا سمجھتی ہے، لیکن زنا کے قریب کیسے جایا جاتا ہے؟ ہاتھ زنا کرتا ہے، پاؤں زنا کرتا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے۔ یہ زنا کیسے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے اعضاء حرکت میں آتے ہیں، آپ چل کے کسی غیر محرم کو ملنے جاتے ہیں، آپ آنکھ اٹھا کر کسی غیر محرم کو دیکھتے ہیں، آپ ہاتھ سے مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں زنا کے قریب جانے والی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کسی کو قتل نہ کرو سوائے حق پہ، پھر یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ اگر اللہ نے تمہارے ہاتھ میں کسی یتیم کا مال دے دیا ہے تو اس کی حفاظت کرو، اس کی جوانی تک پہنچنے تک اس کی حفاظت کرو، وعدے کی پاسداری کرو، لوگوں کا مال پورا پورا ناپ تول کے ان کے حوالے کرو۔ اس کے بعد فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی بلا وجہ کنسوئیاں نہ لو، کھوج نہ لگاؤ۔ پھر 14ویں نمبر فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پا سکتے، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم کسی کام کے نہیں ہو، اپنے آپ کو اکڑ میں نہ ڈالو، تکبر نہ کرو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔